السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے، کیا معاملات اس کے۔ گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں، قبرستان جاتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے گناہ میں جو ہے عذاب میں جو ہے تخفیف ہوگی، اس میں عذاب میں کمی ہوگی، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کانسیپٹ ہوتے ہیں لوگوں کے دماغ میں۔ اور پانی ڈالنے سے بھی گناہ میں کمی ہوگی، یعنی گناہوں میں کمی مطلب عذاب میں کمی ہوگی، اور جو ہے اس طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کچھ علماء کرام بھی، اور کچھ لوگوں کے کانسیپٹ یہی ہوتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ جیسے شب برات کے دن بھی یہ لوگ جو ہے پھول پتیوں کے بہت زیادہ قبرستانوں کے باہروں میں جو ہے اسٹال لگائے جاتے ہیں اور معاملات چلتے ہیں ہر چیز کے۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیا معاملات ہیں اس کے، جائز ہے ناجائز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، اور جو ہے ادھر وہ جو ہے ٹہنی لگا دی تھی، اس کی درخت کی ٹہنی توڑ کے دونوں قبروں پہ لگا دی تھی، تو اس سے جو ہے ان کے عذاب میں ان کو تخفیف ملے گی، ان کو ریلیکسیشن ملے گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا۔ لیکن پتیوں کا ثابت نہیں ہے، تو چلیے علماء کرام سے سنتے ہیں، موقف لیتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جو کام انہوں نے ذکر کیے ہیں قبرستان جا کے کرتے ہیں، ان میں سے پھول ڈالنا، گھاس قبر کے اوپر ڈالنا، یا وہاں فاتحہ کرنا، یہ تو بہت اچھے کام ہیں، فائدہ مند کام ہیں۔ احادیث طیبہ سے ان کا ثبوت موجود ہے، قرآن پاک پڑھنے کا بھی، فاتحہ کرنے کا بھی، بزرگوں نے بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پھول ڈالنا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی ایک تر شاخ جو ہے وہ ایک قبر کے اوپر گاڑی تھی، 2 قبروں پر گاڑی تھی، کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو قبر کے اوپر پھول ڈالنا اور اسی طریقے سے گھاس وغیرہ اگر ڈالی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ مند ہے، جب تک کہ تر رہیں گی اس وقت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی مردے کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ دوستو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن پتیوں کے حوالے سے حدیث موجود نہیں ہے کہ پتیاں ڈالی جائیں۔ اور آپ کو کیسے پتہ اس قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی معاملات دکھائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیبی معاملات دکھاتا ہے اپنے انبیاء کرام کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک جو ہے غیبت کیا کرتا تھا۔ اس طرح کے معاملات ملتے ہیں ہمیں، لیکن پھول پتیاں ڈالنے کا کوئی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ پھول پتیاں ڈالیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ میں نے فرمایا کہ قبر پہ پھول چڑھانا، اگربتی لگانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اگربتی کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اگربتی سلگاؤں گا تو اس سے مردے کو فرحت ہوگی، خوشی محسوس ہوگی، رحمتوں کو نزول شروع ہو جائے گا، کوئی اس کا شرعی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی اس قصد و ارادے سے لگاتا ہے چلو اگربتی لگا دیتا ہوں، جو زائرین آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ان تک خوشبو پہنچے گی، چلو اچھی بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ ورنہ اگربتی میں کوئی ثواب کا پہلو نہیں ہے، اس سے کوئی مردے کو راحت نہیں ملتی ہے۔ اور اس میں بھی فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اسے قبر کے اوپر نہ گاڑیں، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ 5 6 10 جلا لی اور وہ قبر پہ یہاں کر کے نکل لیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ آپ قبر کے ساتھ، جہاں کوئی قبر نہ ہو، قبر کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا برتن وغیرہ کے اندر مٹی رکھ کے اس میں لگا دیں، اور یا پھر زمین پہ گاڑ دیں، لیکن قبر کے اوپر گاڑنا یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہے پھول چڑھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بخاری کی روایت ہے، سرکار ایک دفعہ 2 قبور کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور وہ تر شاخ کی، صحابہ کہتے ہیں ایک اس قبر پہ گاڑ دی، دوسری اس قبر پہ گاڑ دی۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان قبر والوں پر سے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اس سے شارحین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ وہ شاخیں تر تھیں، اور جب تک کوئی چیز تر ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، تو یہ شاخوں کا ذکر عذاب قبر میں تخفیف و کمی کا سبب بن رہا ہوگا۔
تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اگر اب ہمارے ہاں پھول کا رواج آ گیا، پھول بھی تر ہوتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں، وہ ڈالے جاتے ہیں. جب تک پتیاں تر رہیں گی، یعنی جب تک وہ خشک نہیں ہو جاتی، وہ ذکر الہی کرتی رہیں گی، تو اس سے بھی مردے کو راحت پہنچنے کا امکان ہے. اور یاد رکھیں کہ جب کوئی عمل مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور اس میں کوئی ممانعت شرعیہ کا پہلو بھی نہ ہو تو اب اس سے روکا نہ جائے. ہو گیا نا، ہونے دیں، کوئی ناجائز تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، بلکہ کھجور کی شاخ والی حدیث سے اس کو تقویت اور تائید بھی حاصل ہو رہی ہے. تو اس لیے اس طرح پھول وغیرہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ مطلب نہ سوچیں، مبالغہ رائی نہیں کرنی چاہیے کہ جی مطلب کہ پھول نہیں ڈالو گے تو غلط ہو جائے گا، پھول ڈالنا لازم ہے، زیارت کا حصہ اس کو بنا لیا جائے. ایسا نہیں ہے، جو ڈالے اچھی بات ہے، نہیں ڈالے تو کوئی گناہ کا پہلو. دوستو آپ نے موقف مفتی اکمل صاحب کا بھی سن لیا. انہوں نے کہا کہ پتیاں سے جو ہے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، تو مطلب جو ہے گیلی شاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، جب تک خشک نہیں ہوگی اس میں جو ہے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، مطلب راحت ملتی رہے گی عذاب سے اس کو. تو یہ معاملات آپ کے سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ اسی طریقے سے پتیوں کا ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے تو ہم پھول پتیاں ڈال لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کا اگر کانسنٹریٹ اگر یہ ہوگا کہ آپ پھول جو پتیاں ڈال رہے ہیں اس سے جو ہے اس کے جو ہے عذاب میں راحت ملے گی مردے کو، تو اس طرح کا جو عمل آپ اگر کانسیپٹ رکھتے ہیں دماغ میں تو یہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ثابت یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی شاخ لگا دیں، تو آپ شاخ لگا دیں تو سنت عمل میں اس سے جو ہے آپ سنت عمل پہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ شاخ لگا دیں. لیکن پتیوں کا ثابت نہیں ہے، تو پتیوں کا ثابت نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کانسیپٹ یہ رکھیں کہ اس سے جو ہے عذاب میں کمی ہوگی، تو یہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں، آگے موقف لیتے ہیں مکی علی جھاجی صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. مرنے والے کی قبر پہ پھول ڈالنا چاہیے؟ بالکل نہیں ڈالنا چاہیے. ڈالنا کسی غریب کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ خوشامد کے لیے ڈالتے ہو یا پیر کی قبر پہ، آپ سے رشتے داروں کی قبر پہ، وہ کیا فائدہ ہوگا جہاں دنیا میں کبھی کبھی پھول نہیں پہنچائے، مرنے کے بعد پہنچا رہے. بالکل ناجائز. قبروں پر کس حدیث سے پھول چڑھانا بدعت ہے؟ کیونکہ حضور کی قبر مبارک پہ نہیں چڑھائے گئے. تیری قبریں حضور کی قبر سے افضل نہیں ہیں. بے شک حضور پاک دو قبروں پہ گزر ہوا، فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے بھی نہیں ہے. اما احدما وکاشتن بولے، ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، تو اس وجہ سے عذاب نے پکڑا ہے. واما الاخر، دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا، فکان یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریدۃ وتبۃ فشقها نصفین، پھر آپ نے کھجور کی ایک چھڑی منگائی جو سبز تھی، اس کو دو ٹکڑے کیا. میں انشاءاللہ جب یہ تسبیح کہیں گے، جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اور تسبیح کہہ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے عذاب قبر میں جو ہے وہ تخفیف ہو جائے گی. کہ جب تک وہ چیز سبز ہے وہ تسبیح کہتی، جب خشک ہو گئی لکڑی بن گئی پھر تسبیح نہیں کہتی، پھر اس کی تسبیح جو ہے وہ رک جاتی ہے. اصل میں یاد رکھیں کہ ایک مشکل حالت یہ بھی ہے کہ جو اہل بدعت و اہل احوال لوگ ہیں نا، وہ اس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. یہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے چھڑی منگا کے ٹکڑے کر کے لگایا، تو کہتے ہیں کہ قبر پہ اگر چھڑی لگانا جائز ہے تو پھول ڈالنا بھی جائز ہے، پھولوں کی چادریں چڑھانا بھی جائز ہے. حضور کے سامنے اس وقت چونکہ چھڑی تھی آپ نے وہی لگا دی، ہمارے پاس پھول بھی ہیں سب کچھ ہے وہ چڑھا. یہ استدلال بالکل جو ہے نا بے وقوفی والی بات ہے کہ اگر اللہ عقل دے، بھئی تم جو پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی اللہ دکھاتے ہیں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے ڈالتے ہو. اللہ نے تو اپنے نبی کو دکھایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب سے بچانے کے لیے آپ نے وہ لکڑیاں وہ چھڑی ڈالی. تم کیا کیسے ڈالتے؟ تمہیں بتائے نعوذ باللہ کہ اللہ والوں کا عذاب ہو رہا ہے اور تمہارے پھول ڈالنے سے.
सो दोस्तों आपने मक्की अल हिजाज़ी साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया कि उन्होंने मौक़िफ़ पेश कर दिया कि आपको भी पता चलता है कि किसी को कब्र में अज़ाब हो रहा है, तो जब आपको नहीं पता चलता आप इस्तिदलाल जो निकाल रहे हैं इस चीज़ से, हदीस से, कि आप फूल पत्तियाँ डाल सकते हैं, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम किया जा रहा है। ये मौक़िफ़ आपके सामने मक्की अल हिजाज़ी साहब ने रख दिया। आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। बाहर इन्होंने पूछा है लखनऊ से कि कब्र पर फूल की चादर चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, क्या जनाजे के ऊपर फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं? क्या कब्र के आगे अगरबत्ती जला सकते हैं? कब्र पे तो ना फूलों की चादर जला सकते हैं ना अगरबत्ती जला सकते हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन जनाजा कहीं पड़ा हुआ हो, जैसे मैयत, तो उसके ऊपर फूलों की चादर चढ़ा दी जाए या कुछ भी रख दिया जाए, तो उसकी मुमानात की हमारे पास कोई दलील नहीं है, लिहाजा वो जायज़ है। लेकिन बहरहाल तजहीज़ व तकफीन जितनी सादगी से की जाए सुन्नत के ज़्यादा करीब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं किया करते थे कि मैयत के ऊपर फूल डाल देते थे या कुछ ऐसा काम नहीं किया करते थे। इसलिए इन चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए, पर हमें इक्तिफा करना है। सो दोस्तों आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो वैसे आप कब्र अगर किसी मुर्दे को लाया जाए नमाज जनाजा के वक्त, यानी तदफीन के लिए ले जाने से पहले, तो आप उस पर चादर डाल सकते हैं, फूलों की चादर भी डाल सकते हैं। तो उसमें जो है कोई हमें ऐसी अगेंस्ट कोई हदीस नहीं मिलती इसके कि आपको डालना कोई मना है। तो इस तरह का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। देखते हैं कि जो है जो एक काम और होता है हमारे, वो है कि कब्र पर जो फूल डालते हैं, ये बड़ा है, ये आपके लिए मैयत पर कब्र पर जाकर फूल डालते हैं, क्यों? तो इससे बोले उसको अजाब कम होगा। अजाब कम होगा मतलब गुनाह में तखफीफ होंगी, है ना, एक तरह से ईसाल ही है, ये भी सवाब। ईसाल क्या होता है? या तो सवाब पहुंचाना या गुनाह में तखफीफ कराना, इसको ईसाल बोलते हैं। तो क्या है, वो खबर पे जाते हैं और फूल डालते हैं। क्यों फूल डाल रहे खबर पे? ये तो बोले ये फूल डालने से हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत, हवाले बड़े याद रहते अपने वफात कि वो दो खबरें थी, अल्लाह के रसूल वहां से गुजरे और कहा कि इन दोनों पे अजाब हो रहा है, कोई बड़ी चीज की वजह से नहीं, मतलब एक गुनाह जिसको मामूली समझते थे दोनों, एक को पेशाब के छींटों को, दूसरों को चुगलखोरी की वजह से, लिहाजा आपने एक खजूर की टहनी तोड़ी और टहनी को दोनों खबरों पे रख दिया और कहा कि जब तक ये टहनी हरी रहेंगी इंशाल्लाह इन पर अजाब नहीं होगा। तो लिहाजा हम भी क्या कर रहे हैं, हमारे मैयत की और दूसरे खबरों पर भी सवाब सबका चाहिए ना उनको। जिंदगी में कभी सबको फूल नहीं दिए, फल नहीं दिए, खिला, लेकिन अभी सवाब चाहिए। सबके खबरों पर भी फूल डाल देते हैं और अपनी मैयत खबर बहुत से फूल डालते हैं। ये भी एक बिदत है और ये ईसाल का तरीका नहीं। क्यों बिदत है? ये हदीस में नहीं है, तो मैं बताता हूँ ना। हदीस में अल्लाह के रसूल को बजरिए वही बताया गया था कि दो लोगों पर अजाब कब्र हो रहा है। तेरी मैयत पे भी हो रहा है क्या अजाब कब्र? जो लोग कब्रों पर फूल डालते, मैं उन्हें कहता हूँ ये मैयत से बदगुमानी कर रहे हो। अच्छा चलो भाई, हमारे अब्बा तो शराबी थे, कबाबी थे, ये थे, वो थे, तो डाल रहा। जिसको सबसे बड़ा वली मानता उसके ऊपर भी चादरें चढ़ा रहा, तो ले जाकर बख्शा है, जो दूसरों को बख्शा रहा उसके ऊपर फूल डाल रहा। तो मुझे बोलिए अब ये बदगुमानी हुई नहीं मैयत के साथ? आपकी जो दलील क्यों? आपने खुद बोलते ना कि रसूलुल्लाह ने खबर पे डाला था, तो मेरा आपसे सवाल है, खबर पे रसूलुल्लाह ने डाला था तो क्यों डाला था? अजाब हो रहा था, तुम क्यों डाल रहे हो? जिसको तुम वली बोलते हो, जिसको तुम बोलते हो कि ये तो हमको बख्शाएंगे, मगफिरत कराएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अब इसकी मगफिरत के लिए तुम झाड़ ला के डाल दे रहे हो इसके ऊपर। अच्छा, हदीस में क्या अल्फाज है? खजूर की टहनी रखी थी, फूल तो नहीं डाला था ना खजूर का। तो हदीस के मुताबिक हमने भी खजूर की टहनी तोड़ के लाना और रखना, फूल क्यों रखना? इसी तरह खबरों पर फूल लगाना, झाड़ लगाना इस नियत से जब तक झाड़ रहेगा अजाब नहीं होगा। तो हदीस में अल्फाज ने बोले जब तक ये टहनी हरी रहेंगी तो इंशाअल्लाह, यकीनी बात नहीं थी, इंशाअल्लाह इन पर अजाब नहीं होगा। तो हम तो झाड़ी लगा दे रहे, बोले परमानेंट अजाब होंगे नहीं जब तक झाड़ रहेंगे। क्या ख्यास है और क्या अखली दलील है भाई? ऐसा ख्याल दूसरे मसाइल में नहीं चलता, यहाँ बड़ा चलता मैयत के साथ। मैंने कहा ना, मैयत कोई मर जाए तो वह मुफ्तियान का ढेर रहता हूँ। आप मुंह खोलने से पहले एक फतवा दो गलत है वो, तो आपको सुन लेना पड़ता है भाई गलत है चलो, क्योंकि वो ऐसा लड़ने को आएगा जैसा उसकी बाप की खबर बन रही है और उसमें कुछ गलती हो रही है। इतना इस मामले में बर्दाश्त नहीं करता मैं, हाँ मुसलमान का मामला। लेकिन दीगर नमाज के मसाइल में से कुछ पढ़ता ही नहीं तो क्या मालूम रहेंगे उसको मसाइल नमाज की क्या है हालत। तो ये तो बहरहाल, तो खबर पे फूल डालना कि इसको सवाब मिलता है, ये बिदत है। इसलिए कि आप सबने एक गुनाहगार की डाली थी और मुझे और आपको नहीं पता अल्लाह उसके साथ क्या कर रहा है। तो लिहाजा मुर्दे के साथ बदगुमानी रखना शरीयतन जायज नहीं। हमको हर किसी अच्छा गुमा रखेंगे, आप अच्छे सब अच्छे, जब तक कि आपकी बुराई सामने ना आए। तो लिहाजा वो भी अच्छा है, हो सकता है मौत की वक्त तौबा कर ली रब से, तो क्यों बदगुमानी करते हो, है ना? और वो गायब से वही के जरिए आपको बताया जाता, मुझे कहाँ वही आती है जो मुझे पता चले सच क्या हो रहा है। लिहाजा बिल्कुल सही। सो दोस्तों आपने एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि आप अपने मुर्दे से बदगुमानी करते हैं, ये
بدگمانی آپ کو نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے, اس لیے انہوں نے کھجور کی ٹہنی لگائی. اگر آپ کو سنت پہ عمل کرنا ہے تو کھجور کی ٹہنی لگائیں, اور جو ہے پھول پتیوں کا ڈالنا بدعت عمل میں شامل ہو جاتا ہے. تو آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر ٹہنیاں لگائی تھیں, تو کیا ہم قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے کہ حجر اسود ہے تو ہم بزرگوں کی چوکھٹ کو چوم سکتے ہیں. قبروں پہ ٹہنی ضرور لگائیں آپ, پھول ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے, ایک سفر میں آپ 2 قبروں کے پاس رک کے فرمائے 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چگلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑی, اس کے 2 حصے کیے, اس پہ ڈال دی, دونوں پہ لگا دی, فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی. اس میں اکثر محدثین کا یہ خیال ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی قبر پہ بھی کوئی ٹہنی لگا دیں گے تو عذاب میں تخفیف ہوگی. اور یہ بات زیادہ مضبوط ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی سیاہ فام, مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی. بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے, مسلم میں ڈیٹیل ہے. فوت ہو گئی, صحابہ کرام نے راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. 2-3 دن گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. کہ رسول اللہ فوت ہو گئی تھی, ہم نے آپ کے آرام میں اس کو خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا تھا, چلو مجھے اب اس کی قبر پہ لے جاؤ. آپ قبر پہ گئے, جا کے جنازہ پڑھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھی, میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا ہے. اب یہ بڑا سبحان اللہ بھی ہے اور استغفر اللہ بھی پڑھیں کہ وہ قبریں بریلوی دیوبندی والے حدیثوں کی نہیں تھی اور کافروں کی بھی نہیں تھی, کیونکہ کافر کو تو نفع پہنچ ہی نہیں سکتا. جو شرک پہ مرا ہے اس کو نبی کی دعا سے تو نہیں ہوگا. وہ تو قرآن میں سورہ توبہ میں باقی جگہوں میں بھی آیا کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعائیں مغفرت کرے, کیونکہ وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہونی. اور سورہ توبہ میں ہے کہ منافقین کے لیے آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں اللہ نہیں قبول کرے گا. یہ سبحان اللہ تو آپ نے پڑھ لیا, یعنی وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے مسلمان تھے, یعنی اصحاب تھے. تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہاں تو آپ بزرگوں کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بچ جائیں گے, جنہوں نے حضور کی صحبت بھی کی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان کی قبریں جو ہے نور سے بھری گئی ہیں. تو اس لیے وہ ٹہنیوں والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک برکت تھی. اگر کوئی اس پہ سنت پہ بھی عمل کرتا ٹھیک ہے, ٹہنیاں لگائے, پھول پھینکنا نہیں ہے. یہ تو بالکل فضول خرچی کر رہے ہیں, جا کے ایک پوری انڈسٹری پھولوں کی بنا لی آپ نے. وہ خریدتے ہیں اور پھر ہر شب رات کے اوپر ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, عید کی راتوں میں ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو ٹہنی تو مفت مل جاتی ہے میرے بھائی, کہیں سے بھی کاٹیں. اور بلکہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے سرانے کی سائڈ پہ کوئی لوگ عموماً ایک لکڑی اور ٹہنی گاڑ دیتے ہیں قبر کی نشاندہی کے لیے, وہ جائز ہے. صحیح. دوستوں سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے پیش کرنے کا موقف سب کا کہ آپ کے پاس نالج پہنچے اس چیز کی, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حق بات تک پہنچ سکیں. تو آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھول ڈالنے سے کوئی بھی گناہ میں تخفیف نہیں ملتی. تو اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو سنت پہ عمل کرنا ہے تو آپ کھجور کی شاخ لگائیں یا کوئی بھی شاخ لگائیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ کا عمل ہو سکے. تو اگر آپ اس سے ہٹ کے اگر پھول وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ بدعت عمل میں شامل ہوگا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور جو لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ویڈیوز دیکھتے ہیں سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو, ہم آپ کے لیے نئے سے نئے ٹاپکس لے کر آئیں. اور کسی کو اگر کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ویڈیوز اپڈیٹ ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں پیج کو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو رہنما.